السلام علیکم ایوریون، دس از رفیقہ کریم فرام جسٹس فار آل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنی ان لا اور ہمارے مہمان ہیں ایڈوکیٹ ریحان عزیز ملک۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے دیٹ ہو موٹیویٹڈ یو ٹو چوز دس فیلڈ؟ My father, he motivated me and my brother also to become lawyers. Because he was himself a very successful lawyer. تو وہی ہماری موٹیویشن تھی اس فیلڈ میں آنے کے لیے۔ میں پرسنلی اس فیلڈ میں آنے کا میں نے نہیں سوچا تھا، میں شاید ایک کرکٹر بننا چاہتا تھا، اور اس کے بعد مجھے آرکیٹیکچر میں جانے کا بہت شوق تھا، بٹ ڈیسٹنی شاید یہی تھی تو میں لاء میں آ گیا۔ ہم آپ کے دونوں پیشنس دیکھ سکتے ہیں، کرکٹ بھی اور آرکیٹیکچر بھی۔ سیکنڈ کویسچن از، آپ اوور ویو دیجیے اپنی لیگل جرنی کا۔ Well, my legal journey started some 21 years ago. اس وقت ہمارے ایک سینئر لائر تھے اے کے شمیم صاحب۔ I joined his firm and I practiced initially towards the income tax and sales tax. تو وہ کام میں نے تقریباً 2-3 سال کیا. Then I did not enjoy the taxation field that much. Then I switched to civil litigation and I joined my father. Somewhere around 2004 I joined his firm. پھر ہم نے civil litigation میں نے کام شروع کیا، اور since then اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت عزت کمائی، بہت نام کمایا، اور بس۔ Okay. Next question is, what sort of loopholes exist in implementation of legislation in federal and provincial level? ویل لوپ ہولس کی اگر ہم بات کریں تو اور امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ جب کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے تو دیٹ کین بی اونلی پاسبل تھرو کورٹ۔ تو جس کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، اٹ کین بی اینی ایشو ریگارڈنگ ہیومن رائٹس اور ریگارڈنگ اینی ادر ایشو، کوئی خواتین کے ساتھ کوئی ایشو ہو، تو ان کو اپنے رائٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ اور لوپ ہولز کی اگر ہم بات کریں، امپلیمنٹس تو ہوتی ہیں آرڈرز، امپلیمنٹیشن کا جو ذمہ داری ہے وہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا۔ تو اگر وہ کروانا چاہیں تو کوئی ایسا میری نظر میں لوپ ہول نہیں ہے کہ وہ لا کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں، لیکن ول اگر میں کہوں یا کرپشن کا ہم نام لیں تو شاید یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ججمنٹس یا لیجسلیشنز امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی اس طرح سے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا جس طرح سے شاید اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ہمارے کورٹس اگر ٹھیک طرح سے کام کریں تو یہ ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ Fourth question is, what sort of challenges you faced in the beginning of your career? Well, to be very frank, I did not face many challenges because my father was a lawyer. I had his guidance. اور وہ جو ایک چیلنجز شاید میرے فادر کو فیس کرنے پڑے ہوں گے جب وہ اس پروفیشن میں انٹر ہوئے تھے سمویئر اراؤنڈ 1962-63، تو وہ چیلنجز مجھے تو فیس نہیں کرنے پڑے بیکاز ان کی ایک پریکٹس اسٹیبلش تھی۔ اور پھر جب میں نے اے کے شمیم صاحب کو بھی جوائن کیا تو بڑے اچھے استاد تھے، تو ہمیں بہت سیکھنے کو ملا شروع میں، لیکن ایک نئے وکیل کو شاید وہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں جن کا ہمیں علم ہے کہ مجھے اس طرح سے وہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑے، لیکن ہاں سون آفٹر آئی انٹر انٹو پریکٹس مائی فادر پاسڈ اوے، مے بی انیشلی 3-4 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد مجھے چیلنجز فیس کرنے پڑے، لیک آف گائیڈنس تھی، تو ناٹ سپورٹ آئی وڈ سے، گائیڈنس ان دا لیگل پروفیشن آئی وڈ سے، کہ وہ تھی، کمی محسوس ہوتی تھی، ہمیں کوئی پرابلمس آتی تھیں تو ہم ان سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتے تھے، لیکن وہ بعد میں جو ایک خلا پیدا ہوا ان کے جانے کے بعد، اس میں پھر ہمارے کچھ سینئرس تھے، ان سے میں جب کبھی کسی چیز میں پھنستا تھا تو ان سے ایڈوائس لے لیتا تھا۔ اس میں
हमारे दोस्त हैं शमसुल इस्लाम साहब हैं, उनसे पूछ लेता था, मेरे बड़े भाई हैं शहाब सरकी साहब, उनसे पूछ लेता था, और आसिम मंसूर साहब हैं, उनसे पूछ लेता था, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, मुनीर मलिक साहब। तो ये सब इनसे वक्ता फ़वक्ता मैं इनसे गाइडेंस लेता रहा मुख्तलिफ़ चीज़ों में जब मैं फंसता था कभी, तो अच्छा रहा। इस तरह के चैलेंजेस शायद अगर ये गाइडेंस ना होती तो मुझे शायद ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते। राइट। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन दैट आप क्या एडवाइस देंगे यंग लॉयर्स को? यंग लॉयर्स को मैं कहूँगा कि जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो वो कुछ चीज़ों पर बहुत सीरियसली काम करें। एक तो प्रोफेशन की तरफ जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको समझें, जो कोर्ट्स की तरफ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको समझें, जो क्लाइंट्स की तरफ उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको समझें। एक एथिक्स और एटिकेट्स का पूरा चैप्टर है हमारे लीगल प्रोफेशन बार काउंसिल एक्ट में, उसको पढ़ लें, उसको समझ लें। आप जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको उन प्रैक्टिस की जो नॉर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है आपके प्रोफेशन में। हम आज तक अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं अपने जूनियर्स को भी, जो भी वकील यहाँ अब नए बन रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशन कि अपने सीनियर्स की आप बहुत रिस्पेक्ट करें। और जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, आप टाइम सर्व करें काम को सीखने में, जो भी आपका इंटरेस्ट है। इट मे बी लिटिगेशन, इट मे बी क्रिमिनल लॉ, इट मे बी कॉर्पोरेट लॉ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट आप उसको सीखें, उसको समझें, और ईमानदारी से काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को अगर आप पूरा करेंगे, कोई भी नया लॉयर इस पे काम करेगा सीरियसली, तो वो कामयाब ना हो। Okay, so thank you so much, sir, for joining us, and thank you so much for watching.